تمام ویڈیو ناظرین کو اور ڈاکٹر محمود احمد کی طرف سے، اور آج میں آپ کو بتانے چلا ہوں بہت ہی کامن پرابلم ہے، اور بہت ساری جو خواتین پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے والدین بھی پریشان ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ مائیں آتی ہیں، نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، جیسے بلوغت آ رہی ہوتی ہے تو ان کو مینسز جب آتے ہیں فرسٹ ٹائم، مینارکی آتی ہے تو پین ہوتا ہے، بہت زیادہ شدید پین ہوتا ہے، اور اس دوران جو ہے ان کے موڈ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں چڑچڑا پن بھی آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری علامتیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو پری مینسٹرل سنڈروم کہتے ہیں، PMS کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا تھا، بہت سارے پیرنٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایک نیچرل سائیکل ہے مینسٹرل کے، ہر 22 سے 23 دن کے بعد خواتین کو جو ہے وہ مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے جو ہے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی یا لائف جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران جو ہے ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں، بہت ساری پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس آتی ہیں، ایون یہ کہ شادی کے بعد بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ 30 کی ایج ہے، 40 کی ایج ہے، ایون کہ وہ بچے بھی ہو چکے ہیں، 8 10 5 6 بچے ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کو ایک نیچرلی پرابلم رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بیماری نہیں ہے، قدرتی جو ہے وہ ایک عمل ہے، ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے بہت زیادہ، اور پیٹ کی جو نچلا حصہ ہے اس میں پین ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے چیسٹ یا بریسٹ کے اندر جو ہے ٹینڈرنیس آ جاتی ہے، درد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری علامتیں جو ہیں سمٹمز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ڈائگنوز کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہسٹری دے رہا ہوتا ہے وہ پریویسلی بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا کہ جب ڈیٹس آ رہی تھی تو اس سے 2 دن پہلے موڈ خراب ہو جانا، اور اس میں ویریشن آنا، اور لائف ڈسٹرب ہو جانا، گھر کے کام، خاص طور پہ چڑچڑا پن ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے پیٹ میں لوور ایبڈومن میں درد ہونا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے بھوک کا نہ لگنا اور ہیڈ ایک ہونا، یہ ساری جو ہے ٹریٹمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ڈائگنوس کا پتہ چل جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس میں کوئی اتنی خاص انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن کی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور ریلیونٹ جو ہے سائن اور سمٹمز آ رہے ہو، یا پیشنٹ کمپلین بتا رہا ہو۔ تو اس حوالے سے جو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اور ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ کر لے، اور اس کو ریشور کر لے، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے جو مجھے ہر 22-23 دن بعد یہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمپلین، جس سے کہ میں نے اپنی تمام باتوں میں بتایا ہے۔ تو جب یہ ایڈمٹ کر لیں گی اور مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، تو الٹیمیٹلی جو ہے پیشنٹ کی جو کمپلین ہے وہ بتدریج ہر منتھلی سائیکل کے بعد جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی، کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ اسموکنگ کرتی ہیں، ڈرنکنگ کرتی ہیں، اور ان کو یا ویٹ زیادہ ہے بہت، ان کو جو ہے ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے، توجہ دینا ہے، اور ویٹ کو کم کرنا ہے، اور ساتھ میں اسموکنگ کو کم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ایکسرسائز کا بھی بڑا رول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹریس کی وجہ سے بھی جو ہے شادی کے بعد جو ہے مینسٹرل سائیکل جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور پین شروع ہو جاتا ہے، 1 مہینہ ایبسنٹ ہو جاتی ہے، نہیں آتی مینسز، اگلے مہینے آ جاتی ہیں۔ تو اسٹریس بھی جو ہے PMS کرا دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ گھریلو مسئلہ ہو، ڈومیسٹک ایشو ہو، سماجی ایشو ہو، تو اس کے اندر جو ہے کول مائنڈ رہنا چاہیے، اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس سے آپ کی جو ظاہری صحت ہے، عورت کا جو ظاہری صحت ہے، ظاہری حسن ہے، اور اندرونی جو ویکنیس ہے یا سائیکولوجیکل نفسیاتی جو اس کا موڈ چیئرفل ہونا ہے، وہ منتھلی سائیکل سے منسوب ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ذہن کو ٹھنڈا رکھیں، اسٹریس کو لیس کریں، اور ایکسرسائز کا بھی اہتمام کریں۔ وہ بچیاں جو کہ بلوغت میں آ گئی ہیں
یا بڑی ہو گئی ہیں 20-22 سال کی ہو گئی، کالج لائف میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں اور ساتھ میں ہر مہینے اس تکلیف کو فیس کر رہی ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کو ایڈمٹ کر لیں ساتھ ساتھ میں۔ اور کچھ دوائیاں بھی ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں، وٹامن ای کو بھی دیا جاتا ہے اس کے اندر، اس کا بڑا اچھا رول ہے۔ ساتھ میں برومو کریپٹین ٹیبلٹ ہے 20 mg کی، وہ بھی ہم اس کو دیتے ہیں۔ اور وٹامن B6 جسے پیریڈوکسن کہتے ہیں 10 mg روزانہ ہم اس کو دیتے ہیں، مہینے 2 مہینے تک دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی پین لیس ہو جاتا ہے اور پری مینسٹرول مینسس کے آنے سے پہلے عورت کا، لڑکیوں کا، خواتین کا موڈ خراب نہیں ہوتا ہے، ہیڈیک نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی نفسیاتی یا فزیکل جو کمپلین ہے اس میں سفر نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو، اور بعض اسٹڈیز میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فلوکسیٹین بھی جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بھی موڈ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے، چیئرفل ہو جاتا ہے۔ ان کی جو کمپلین ہے اگر زیادہ پرانی ہسٹری ہے تو اس میں فلوکسیٹین SSRI ہے اور بہت سیفسٹ ڈرگ ہے، وہ ہم دیتے ہیں اس کو 3 مہینے 6 مہینے سال تک بھی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں۔ تو اس سے جو اس کی آنے والی جو پین ہے ماواری سے پہلے، مینسس سے پہلے، اس میں خاطر خواہ کمی بھی آ جاتی ہے اور بہتری بھی آ جاتی ہے۔ جب یہ ماہانہ صحیح آئے گا تو موڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ذہنی جو کارکردگی کی صلاحیت ہے اس میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی جو ہے دلچسپیاں پیدا ہوتی ہیں، کام کرنے لگ جاتی ہیں خواتین۔ تو اس سے بہت اچھے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اگر کچھ زیادہ اس کے ساتھ بیہیویئر کا پرابلم ہے تو SSRI میں ویلینا فلاکسن بھی ہے، وہ بھی دیتے ہیں، ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، 6 مہینے تک ایٹ لیسٹ دے سکتے ہیں، سال تک بھی دے سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کراتے ہیں، جس سے اس کا ذہن بڑھتا ہے اور جو اس کی لرننگ کی جو اسکل ہے وہ بڑھتی ہے، تو اس سے ماہانہ بھی صحیح آتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کو جو پینس کی جو شکایت ہے ماہواری کے آنے سے پہلے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے سماجی زندگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، پڑھائی کی لائف ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، 4 سے 5 دن جاب والی خواتین ہیں وہ ان کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، اس سے مکمل طور پہ نجات اور چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیے جائے گا۔ دوبارہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔